آخر پہ میں ایک بڑی قابل غور بات ذکر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ولیاں کول کی لین جانا ہے یا انہاں کول جائیے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی میری بات کو جیسا مرضی سمجھے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہو کامل ولی کامل ہو اور سنی صحیح العقیدہ ہو، عقائد حق اہل سنت و جماعت کے اوپر عمل پیرا ہو، وہ کبھی بھی کسی کو غلط راستے کی طرف نہیں لگاتا، بلکہ جب بھی اس کو نصیحت کرتا ہے اس کو اچھی نصیحت ہی کرتا ہے۔ اب ہم چونکہ حضرت شیخ غوث العظم عبد القادر جیلانی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے 10 قسم کے خصائل ذکر فرمائے، 10 قسم کی اچھائیاں اور 10 قسم کا انداز لوگوں کو بتایا کہ جو بندہ ان 10 چیزوں کے اوپر عمل کر لیتا ہے وہ اپنے وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ 10 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا پہلی خصلت یہ ہے جس کے اندر یہ 10 چیزیں آ جائیں اس کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، ہر وقت برستی رہتی ہے، وہ ان کے اوپر عمل کرے۔ فرمایا پہلی خصلت کیا ہے؟ پہلی خصلت یہ ہے کہ کسی بھی بات کے اندر سچا ہو یا جھوٹا ہو اللہ کی قسم نہ اٹھائے۔ کسی بھی بات کے اندر سچا ہو یا جھوٹا ہو، جب سچے کو اجازت نہیں ہے اللہ کی قسم اٹھانے کی، تو آج تو جھوٹے بندے بھی جناب قسم اٹھا کے اور جھوٹ بول بول کے جناب اپنا سودا بیچتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کسی بھی حال کے اندر اللہ کو گواہ نہ بنائے۔ اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کوئی جملہ اس کی زبان سے غلط بھی نکل جائے، تو جس بات کا گواہ رب بن جائے گا پھر رب کی گواہی تو کہیں پر ختم نہیں ہو سکتی نا۔ تو پہلی خصلت آپ نے بتائی، یہ درس ہے آج کے خطبہ جمعہ کا۔ فرمایا پہلی خصلت اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ چاہے تم سچے ہو یا جھوٹے ہو تم نے اللہ کی قسم نہیں اٹھانی، اور شریعت کے اندر قسم ہے بھی صرف اللہ کی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ باقی قرآن کی قسم اٹھانا، دین کی قسم اٹھانا، شریعت کے کسی مسئلے کی قسم اٹھا لینا، قرآن کی کسی صورت کی قسم اٹھا لینا، یہ بالکل عبث ہے اور اس کا کوئی محل نہیں ہے، اور اس کو اٹھانے کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے۔ اگر قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم ہے، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بھی نہ اٹھاؤ، چاہے تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کسی بھی حالت میں جھوٹ مت بولو، کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ بولو۔ اب مجھے بتائیں کون سا ولی ہے جو کسی کو کہے گا کہ جھوٹ بولا کرو؟ اللہ کا بندہ کبھی کسی کو ایسی تبلیغ نہیں کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سچائی جو ہے یہ بندے کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے بندے ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بندے کو 100 قسم کے جھوٹ پھر بولنے پڑتے ہیں، اس لیے پہلے نمبر پر ہی بات سچی کیا کرو۔ فرمایا دوسری خصلت یہ ہے کہ مذاق میں ہو یا سیریس ہو، خوف ہو یا کوئی خوف نہ ہو، کسی بھی حالت کے اندر تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ یہ خصلتیں ذرا آپ سنیں اور دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ان کا کس قدر عمل ان کے اوپر کیا جا رہا ہے اور کس قدر ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی صورت کے اندر وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 4 فرمایا کسی بھی مخلوق کے اوپر لعنت نہ بھیجے، کسی بھی مخلوق کے اوپر، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی سے بڑی مخلوق ہے، کسی بھی قسم کی مخلوق کے اوپر جو ہے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا نہ انسانوں پر، نہ جانوروں پر، نہ کیڑے مکوڑوں پر، یہاں تک کہ اللہ کی پیدا کی گئی کسی بھی چیز کے اوپر کبھی بھی ظلم نہ کرو۔ ظلم نہیں تمہارے ہاتھ سے ہونا چاہیے کسی کے اوپر بھی۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ یہ ڈائریکٹ سارے آسمان کے حجابات کو دور کر کے اللہ کی بارگاہ میں فوراً پہنچتی ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ 6 نمبر پہ فرمایا کہ کسی کے ساتھ اگر تمہارا تنازع ہو جائے، کوئی دشمنی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو قول و فعل کے ساتھ اس کے اوپر جوابی کارروائی نہ کرو، وقتی طور پہ خاموش ہو جاؤ، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر صلح صفائی کے ساتھ سارے معاملے بہتر ہو جائیں گے۔ اگر تم جوابی کارروائی کرو گے تو اگلے کے اندر بھی عزت نفس ہے، وہ اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا، پھر تم اس کے ساتھ بڑھ کے کرو گے، یہ پھر اس طرح سے زمین کے اندر فساد برپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ قول و فعل کے اندر جوابی کارروائی نہ کرو، جہاں تک ہو سکے اس سے بچو۔ نمبر 7 فرمایا ظاہری اور باطنی گناہوں کی طرف نظر کرو اور ان سے محفوظ رہو، جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔
جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے، آسان ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، یعنی کہ جب تک معاملہ تمہارے ہاتھ کے اندر، اختیار کے اندر ہے، گناہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ نمبر 8 فرمایا کہ کسی بھی قسم کی مخلوق کے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالو، اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ لہٰذا یہ جو جانوروں کے اوپر بوجھ ڈالنے والی جو معاملات ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ ذرا خیال کرنا چاہیے کہ کسی بھی جانور کے اوپر بوجھ اتنا لا دے کہ جتنا اس کے اندر ہمت ہے کہ وہ بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ تو فرمایا کسی بھی مخلوق کے اوپر نہ حساسیت کا، نہ ظلم کا، نہ پریشانی کا، نہ کسی کو دکھ دینے کا، نہ کسی کو تکلیف دینے کا، کسی بھی قسم کا بوجھ جو ہے اس کی بساط اور قوت سے بڑھ کے اس کے اوپر نہ ڈالو۔ نمبر 9 فرمایا اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، توکل ہونا چاہیے تمہارا صرف اللہ کے اوپر کہ وہ میرا مالک ہے، جب اس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے رزق بھی دے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ نمبر 10 فرمایا 10ویں خصلت عاجزی اور انکساری ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، غرور و تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، اور نخوت اور اس طرح کی کبریائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ 40 قدم تک جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اتنا سخت جرم ہے تکبر کرنا۔ یہ 10 خصلتیں آپ فرماتے ہیں جس بندے کے اندر آ جائیں وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی نظر رحمت کے احاطے کے اندر لے لیا ہے۔